السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرویو کا سلسلہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ حضرت مولانا ایڈوکیٹ مفتی محمد انوار الحق صاحب اشاعتی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آپ کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز عصری تعلیم سے کیا۔ کامرس میں جب آپ نے گریجویشن مکمل کیا تو اللہ نے آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ آپ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ چنانچہ آپ نے دینی تعلیم کا آغاز شہر اورنگ آباد کی مشہور درسگاہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد سے کیا اور فضیلت کی تکمیل آپ نے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ سے کیا۔ فراغت کے بعد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر کچھ عرصہ آپ نے جامعہ میں ہی تدریسی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد آپ اپنے شہر اورنگ آباد کی طرف منتقل ہوئے اور اورنگ آباد کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم یخانہ وہاں پر آپ نے 8 سال تدریسی خدمات انجام دی۔ اس دوران آپ نے عصری تعلیم کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا اور آپ نے ایم اے عربک اور ایم اے ہسٹری، اسی طریقے سے LLB کمپلیٹ کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے افتاء کی تعلیم بھی مکمل کی اور آپ مفتی ہوئے۔ فی الوقت آپ 2 ادارے، ایک دارالعلوم ابوبکر صدیق، اسی طریقے سے مدرسہ عائشہ للبنات، ان دونوں کے آپ ناظم و محتمم ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خطابت و امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ شہر اورنگ آباد کے مشہور علاقے نارے گاؤں میں ایک مسجد محمدی مسجد کے نام سے موسوم ہے، آپ وہاں پر امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ شہر کی مختلف مساجد میں درس قرآن کی مجالس قائم کرتے ہیں اور وہ عوام میں کافی مقبول بھی ہے۔ چونکہ آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں بھی مہارت حاصل کی اور حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشن تھا کہ ایک عالم دین کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر بھی خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم حضرت سے دینی اور عصری تعلیم ان دونوں کی مناسبت سے کچھ سوالات رکھیں گے، امید کہ آپ ان کے تشفی بخش جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام مسنون عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور علماء اور نوجوان کے تئیں ان کی فکری رجحانات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کون تھے، ان کی خدمات کیا تھیں، نوجوانوں کے تئیں ان کا مشن کیا تھا؟ جی، یہ سوال ہی بڑا عجیب چھوٹا لگتا ہے حضرت کے خدمات کے آگے۔ جی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمات انجام دی اور ان کی جو شخصیت اس صدی کی حیرت انگیز شخصیت تھی، بالکل، بلکہ عجائبات میں سے تھی۔ جی اور بیشت ایک طالب علم، میں نے حضرت کو کئی مرتبہ کئی پروگراموں میں اور کئی مجالس میں یہ کہہ کر پکارا کہ اس دور کے عالمگیر ثانی بالکل بالکل، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا اونچا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا۔ جی تو یہ جو آپ کا سوال ہے بلا تکلف، حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب کون تھے، جی تو اگر صرف بایوگرافی پر بات کی جائے حضرت کی زندگی پر، ان کی لائف، ان کی جو ابتدائی زندگی، پھر ساری زندگی کے الگ الگ جو پہلو ہیں، جی اس کے لیے تو بہت یعنی وقت بھی بہت طویل درکار ہوگا اور کئی صفحات درکار ہوں گے اگر اس کو تصنیف بھی کیا جائے۔ بالکل بالکل، تو البتہ اس سوال کو اس پیرائے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے۔ جی کیا تھے؟ ہاں، کون تھے میں ایک سینس تو آتا ہے، لیکن کیا تھے، جی اور یہ کیا والا ہے، جی حیرت کے ساتھ، استعجاب کے ساتھ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس صدی کی سب سے حیرت انگیز شخصیت، جی یا سب سے نہ کہے تو ہمارے دیگر اکابرین بھی بہرحال ان کا اپنا ایک اونچا مقام ہے، بالکل، لیکن
ایک جو ورکنگ اسٹائل ہوتا ہے, کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, اس اعتبار سے مجھ جیسے طالب علم نے منفرد جو شخصیت دیکھی ہے حضرت بستانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی ہے. جی حضرت کا کام کرنے کا اسٹائل ہی الگ تھا, جی انداز ہی الگ تھا, اور اس کے اندر جو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کام بہت پڑا ہے, وقت بہت کم ہے, کوئی تکلف بھی نہیں تھا, جی جی بلا تکلف ساری چیزیں تھی جی اور فوراً تھی. جی جی بالکل ابھی ہم مشورہ کریں گے, بتائیں گے, دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, وہ کچھ ہی نہیں تھا, فوراً. انسٹنٹلی فیصلے لیتے تھے الحمدللہ, اور بہترین فیصلے لیتے تھے. جی تو ایک تو یہ تھی کہ حضرت کے اندر بصیرت بھی بہت کوٹ کوٹ کے اللہ رب العزت نے بھری تھی. بالکل. دور اندیش تھے, صاحب بصیرت تھے, مردم شناس تھے. جی جی مردم شناس. ہاں, وہ تو اس میں بھی ان کی اپنی خاص انفرادیت رہی ہے جی کہ مردم شناسی کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت تاڑ لیا کرتے تھے کس کے جی اندر کیا صلاحیتیں ہیں, کیسی ہے. ویسے یہ موقع شاید ایسا نہ ہو کہ میں اپنی کوئی بات کروں, لیکن بہرحال سب کے اپنے اپنے تجربات ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو مجھے بھی دیکھ کر حضرت رحمت اللہ علیہ نے, میرے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں, لیکن بہرحال ٹوٹی پھوٹی, جی ہر جی فرد ہے ملت کے جی مقدر کا ستارہ. بالکل. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ بھی تھا, تو حضرت نے داخلے کے وقت جب مجھے دیکھا تھا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تمہارا داخلہ بغیر امتحان کے ہو گیا. جی اور فراغت سے بہت مہینوں پہلے بول دیتے کہ بیٹے تم کو کہیں جانا نہیں, یہ پڑھانا ہے جامعہ. جامعہ میں. اور انہوں نے مجھے جو کالج سیکشن جی عصری علوم کا ڈپارٹمنٹ جی اور اس سے متعلق جو طلبہ تھے ان سے کنیکٹ کیا تھا. جی ماشاء اللہ. یعنی کتب میں میرے گھنٹے تھے, لیکن ادھر سے مجھے کنیکٹ کیا تھا, جی کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے اس کو بہت اچھا اس کا رسپانس آئے گا, فیڈ جی بیک ملے گا. اور ویسا ہوا بھی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اس وقت کے جو اسٹوڈنٹس تھے, جی پالیٹیکنک کے تھے, بی ایم ایس کے تھے, جی فارمیسی خاص کر کے, جی تو جتنے بھی وہاں پر جامعہ میں شعبہ جات ہے عقل جی گوا میں, تو اس کے جتنے عصری علوم کے اسٹوڈنٹس تھے وہ وابستہ تھے, اسٹاف وابستہ تھا. جی تو دور بڑا مطلب میرے لیے بھی دینی اعتبار سے بڑا نفع بخش ثابت ہوا. ماشاء اللہ. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت اس صدی کی حیرت انگیز شخصیت تھی. اللہ حیرت تعالیٰ انگیز. حضرت کے درجات کو بلند فرمائے آمین آمین اور خدمات کو قبول فرمائے. آمین. تو اس اعتبار سے وہ شعر پوری طرح سے فٹ ہوتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس کا اس طرح سے مختصر سا میں نے جواب دیا ہے. جی جی. اگلا سوال یہ ہے کہ دینی اور عصری علوم کے امتزاج کا کیا مطلب, اور حضرت بستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت زیادہ زور کیوں صرف کیا؟ دیکھیے, اصل میں نے جیسا کہ آپ کے پہلے ہی سوال کے جواب میں عرض کیا جی کہ حضرت کا جو ورکنگ اسٹائل تھا نا وہ سب سے الگ تھا. الگ تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں, بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں. جی اپنے اسلاف ہی کے نہج پر تھے, اسی جی منہج پر کام کرتے تھے, جی اسی فکر کے ساتھ, اسی سوچ کے ساتھ. جی لیکن جو سٹائل تھا نا وہ سب سے ہٹ کر تھا. جی جی ہاں, ایک خاص امتیاز رکھتے تھے اپنا, کام کرنے کا ایک خاص ڈھنگ تھا, ان کا طریقہ تھا. جی تو اس میں حضرت کی یہ سوچ تھی, فکر تھی کہ نوجوانوں میں عصری علوم جتنے زیادہ مطلب ہم اس کو عام کریں گے. جی یعنی آپ نے کئی موقعوں پہ حضرت کا سنا ہوگا کہ بھائی پڑھو لکھو آگے بڑھو, ایجوکیشن از اے پاور, ایجوکیشن از اے لائٹ. جی یہ حضرت کے خاص اسی اسٹائل میں حضرت زور دے کے اسٹیج دے کر بولتے تھے. جی تو عصری علوم کا حضرت کے مطلب پوائنٹ آف ویو تھا کہ جتنا قوم و ملت علوم عصریہ میں آگے بڑھے گی, جی تو اتنا ہی جو بالخصوص مسلمانان ہند کا اسٹیٹس ایلیویٹ ہوگا, بڑھے گا وہ. جی اور پھر یہ بھی بولتے تھے اپنے وقت کا پورا صحیح استعمال کرو, جی وقت کو ضائع مت کرو, جی اگر پڑھ نہیں سکتے تو دھندا کرو, کاروبار کرو, ایسا. تو یہ حضرت کا ایک خاص وہ تھا کہ بھئی نوجوانوں میں عصری علوم کا بھی رواج ہو, بزنس کا بھی رواج ہو, کاروبار بھی بڑھے, اور اس کے ذریعے ظاہر سی بات ہے معاشرہ بڑھے گا, ملک بڑھے گا. اس فکر سے نئی نسلوں کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو جہاں تک ویسے ایک طالب علم میں عرض کروں تو پہلا حق اگر حضرت کے, یعنی یہ جو آپ کا سوال ہے جی کہ حضرت کی فکر ہے, جی تو اس فکر کو عام اور تام کرنے کے لیے جو پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ جامعہ کے فضلہ پر بنتی ہے, ایسا جی میں سمجھتا جی ہوں, جی بلا کسی تعصب کے. جی جی
تو اگر تخصیص کر دی جائے تو جامعہ کے فضلہ پر، جی کیونکہ ہم نے براہ راست ان سے استفادہ کیا، ہم نے براہ راست ان کو دیکھا، جی ان کی تڑپ کو دیکھا، ان کی فکر جی کو دیکھا، ان کی سوچ کو ہم نے لیا، جی تو ہم پر یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور بالعموم ہر فاضل، ہر عالم جو حضرت کے اپنے اس مشن سے اتفاق رکھتا ہو پورے ادب اور احترام کے ساتھ، جی تو اس کو چاہیے کہ وہ جہاں ہے، جس سرکل میں ہے، جس جگہ پر ہے، جی جس شعبے میں ہے، جی وہ اس کو لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ جی اب اللہ کے فضل و کرم سے تحریض بن نعمہ کے طور پر جی یہ جو ہمارا آپ جو ایک شعبہ بھی دیکھ رہے ہیں سامنے، جی تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے اسی طرح کے سنگم اور امتزاج کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ کوشش، ماشاء اللہ۔ تو اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس کو عام کیسے کیا جائے، جی تو جامعہ سے متعلق جتنے فضلہ، علماء، اور میں سمجھتا ہوں جتنی شاخیں ہیں، ادارے ہیں، مدارس ہے، ان سب نے اگر وہ حضرت کی اس سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں تو، جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف رکھا جائے، جی ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، رائے لیکن جی احترام کے ساتھ اختلاف کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن ہم کو اتفاق ہے اور 100% اتفاق ہے۔ تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اپنے سرکلز میں، اپنے اپنے جی حلقوں میں کس طرح سے حضرت کی فکروں کو لے کر چلیں۔ جی تو میں سمجھتا ہوں حضرت کے لیے حقیقی ایصال ثواب یہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا مدارس میں عصری مضامین پڑھائے جانے چاہیے؟ یہ تو بہرحال ایک ایسا سوال ہے، جی بہت پرانا ہے یہ سوال، جی جی کہ مدارس میں عصری علوم پڑھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اصل میں اس میں میں سمجھتا ہوں افراط اور تفریط سے کام لیا گیا، جی جی اللہ تعالیٰ عالم، لیکن جو ایک ویسے ایک طالب علم مجھے لگتا ہے افراط اور تفریط سے نکل کر اعتدال کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ فکری طور پر افراط ہے یا فکری طور پر تفریط ہے؟ افراط یہ ہے کہ بہت سارے آپ کو عصری علوم کے حاملین، جی یعنی اس لائن کے جو بھی جتنے ایجوکیٹڈ ہیں وہ ملیں گے اور وہ بولیں گے یار آپ کے مدرسوں میں کیا لے کے بیٹھے ہوئی پرانا نصاب، گھسا پٹا، ایسا ویسا، یہ الفاظ بھی بول دیتے لوگ، تو یہ افراط ہوا، جی گھسا پٹا۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتا ہے نصاب کیا؟ اگر انہی سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی گھسا پٹا کی آپ ہی تشریح کیجئے تو ذرا کیا ہے، ایک کتاب کا نام نہیں لے سکتے۔ صحیح بات، سچ بات تو یہ جی جی حقیقت ہے۔ جی اور تفرید اس میں بعض دفعہ یوں ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا فکری طور پر ہم لوگ بھی جس طرح کا نصاب وغیرہ ساری چیزیں لے کر چل رہے ہیں، جو بنیادی نصاب ہے اس کو ٹچ نہ کرتے ہوئے جی اضافی طور پر ہم جو کچھ بھی اس میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ جی جیسے ایک دور تھا، آپ بھی ماشاءاللہ مفتی ہے، جی کہ اداروں میں انگریزی پڑھنا پڑھانا یعنی مایوس وہ، ہاں، تو اس کی کچھ وجوہات بھی تھی جو بالکل معقول اور مناسب تھی جس دور میں سب کچھ تھا۔ جی بہت پہلے کی بات ہے جب انگریزوں سے ہم مقابلہ کر رہے تھے، جی ہمارے بزرگوں کی دور رس نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس وقت مدارس میں انگریزی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس کے آنے سے دیگر مفاسد پیدا ہو سکتے تھے۔ جی لیکن زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، علامہ اقبال نے جو کہا، جی اس اعتبار سے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جو بنیادی نصاب ہے، جو مین اسٹریم ہے، جی میں ہاں، اس کو نہ چھیڑ کر اضافی طور پر الحمدللہ ہمارے اداروں میں یہ ساری چیزیں تو ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے، اور ہو چکی ہے، کافی لمبا ٹائم ہوا ہے اس کو۔ جی کمپیوٹر کی تعلیم ہے، مجھے تو میں نے کچھ آن لائن لیکچرز بھی دیے ہیں لاء پر، قانون پر، کچھ اداروں میں، جی تو زوم سے طلبہ جڑ گئے تھے اور میں نے پھر اس کے ذریعے ان کو بھارت کا جو سنویدھان ہے، ملک کا دستور آئین، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جی اس پر میرے کچھ لیکچرز بھی ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اور ان فضلہ نے یا جو بھی طلبہ وہاں پر تھے انہوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا، لکھا، اس کے نوٹس بنائے، جی اور اداروں کے ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کا ہر 3-4 مہینے میں اس طرح ہم ایک لیکچر رکھیں گے۔ تو یہ بدلاؤ آ چکا ہے۔ اس میں خواہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ ایسا کہ بھئی تبدیلی سے اصل میں ان کی مراد کیا ہوتی ہے پہلے تو وہ خود اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ اچھا ہاں، کہ بھئی مدرسوں کے نصاب میں تبدیلی، عصری علوم، ایسا ویسا، تو ان سے اگر پوچھا جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ انگلش، کمپیوٹر، اس طرح کی چیزوں کا نام لیتے ہیں۔ تو آلریڈی الحمدللہ ہمارے اداروں میں یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے شامل ہو چکی ہے، جی اس کی محنت چل رہی ہے۔ جی جی اور اس کے علاوہ اگر ان کی مراد یہ ہوں گی کہ بھائی کوئی فاضل جی ایک ڈاکٹر بن جائے، کوئی فاضل ایک وکیل بن جائے، کوئی فاضل ایک، ہاں، جیسے الحمدللہ آپ
کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ایک لاء کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، جی تو الحمدللہ ہمارے فضلہ بھی یہ کر سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، جی لیکن جی چونکہ ہم اپنا بنیادی مقصد اور کام دین کا کام سمجھتے ہیں، بالکل کورٹ تو میرے جیسے نہ جانے کتنے چلے جائیں گے، جا چکے ہیں، کام کرتے رہیں گے، لیکن جو ہمارا بنیادی کام رہے گا ملت کی رہنمائی ہے، ملت کی خدمت ہے، بلکہ ملت کی خدمت، دین کی خدمت. دین کی خدمت. تو اگر ویسے ایک عالم فاضل مفتی کوئی بھی رہے، وہ اگر عصری علوم سے آراستہ رہتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کے کام کرنے کا جو ڈھنگ رہے گا، اسٹائل رہے گا، وہ ڈیشنگ کام کرے گا پھر. جی تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اداروں میں یا ہمارے اپنے طلباء کو ہم عصری علوم سے بھی آراستہ کریں، جی تاکہ وہ زمانے کے جدید تقاضوں کے اعتبار سے دین کا کام کر سکیں. جی جی اس فکر سے معاشرے اور ملت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ جو ہے فکر جس پر ہم نے پہلے سوال میں بات کی جی کہ جتنا ایک عالم دین اپڈیٹڈ رہے گا جی کرنٹ افیئر سے، جی ابھی دیکھیں بہت سارے ایسے معاشی مسائل چل رہے ہیں، بزنس کے نئے نئے انداز آ گئے، جی جی ہے نا، اور ابھی اسٹاک مارکیٹ کا بھی ابھی ایک زبردست وہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، یعنی انڈین، ہاں، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. بہرحال تو جدید تقاضوں کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر اس سلسلے میں، تو اس کی ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پراپر گائیڈنس یا آنسر وہی عالم یا مفتی دے سکے گا جو ان چیزوں سے پہلے سے واقف رہے گا. واقف رہے گا. اگر وہ خود واقف نہیں تو جواب کیا دے گا وہ؟ جی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ہمارے علماء، ہمارے فضلاء، ہمارے طلباء زمانے طالب علم ہی سے ان تمام چیزوں کو لے کر چلے. جی اور پھر اگر وہ امامت کر رہے ہوں، کہیں دین کی خدمت کر رہے ہوں، بات فراغت، تب بھی وہ اپڈیٹڈ رہے. اپڈیٹڈ. ہاں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جدید مسائل کو پڑھیں، جی جدید چیزوں کو سمجھیں، جی اور کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، نئے نئے اسٹائل میں آ گیا ہے سب کچھ، بہت ہی کچھ عجیب ہی چل رہا ہے. جیسے پچھلے دنوں آپ نے بٹ کوائن کا سنا، بٹ کوائن دیگر ایسی کرپٹو چیزیں، یہ کرنسی سب، ہے. ہاں، کرپٹو کرنسی ہے. تو جب تک ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نہیں، یا ہم خود اس مسئلے کو جب تک سمجھ نہ چکے ہوں، تو ہم رہنمائی کیسے کر سکیں گے؟ صحیح بات. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اپڈیٹڈ رہنا پڑے گا، اویئر رہنا پڑے گا. جی تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس فکر کا فائدہ کیا ہے، تو یہ ہے اگر ہم وہی تھوڑا سا ریجڈ ہو کر، اور یہ کہ بھئی بس ٹھیک ہے، فکر آخرت تو ظاہر سی بات ہے بنیادی چیز ہے، اسی کی تیاری ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم اس سے بے خبر ہو جائے. جی تو یہ تو عجیب بات ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. بالکل. کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو مومن کو اپڈیٹڈ رہنا چاہیے. جی بہرحال اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کیا عصری علوم سیکھنا ضروری ہے؟ ہاں، یہ سوال بھی اگرچہ اس سے کنیکٹڈ کہا جا سکتا، لیکن اس کا پہلو دوسرا ہے. جی اسلام کے دفاع کے لیے بھی عصری علوم کا جاننا، سیکھنا، بلکہ جدید آلات کا استعمال کرنا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. جی اگر ہم سمجھیں کہ بھئی ہم گوشہ عزلت میں بیٹھ کر، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر صرف یوں سمجھے کہ ہم چند تعبدی اعمال کر لیں گے اور سارے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا ایسا، بالکل بالکل. کیونکہ سنت الہیہ بھی یہ نہیں ہے. جی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عصری علوم سے آراستہ ہوں گے، تبھی جا کے ہم سمجھیں گے کہ اسلام پر باہر سے کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. جی جی اور ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں. اور اس دور میں تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین. ارتداد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بالکل. بہت زیادہ. ایسے ایسے شکوک شبہات لیے نوجوان پھر رہے ہیں کہ پہلے تو ڈرتے ہیں وہ کہ بھئی مولانا کے فتویٰ نہ لگا دے کہ بھئی جی بیٹا تو اب ایمان سے بھی گیا اور تیری بیوی بھی نکاح سے خارج ہو گئی. جی تو ایمان سے گئے کو تو زیادہ اس کو مشکل نہیں دکھتا، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن بیوی بھی چل گئی بولے تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہو. جی جی تو پھر بھی بیچارے ہمت کر کے شیئر کر دیتے کہ وہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسے وساوس آ رہے، ایسے خیالات ہیں، جی میں نے یوٹیوب پہ ایسا دیکھا ویسا دیکھا، ایک کا سنا تو میں جب سے کنفیوزڈ چل رہا ہوں. جی تو یہ اس طرح کے بڑے چیلنجنگ اس وقت ہمارے سامنے چیزیں ہیں کہ کب کس کے ذہن و دماغ میں کون سی چیز مرض کر گئی، گھس گئی، ہم بول نہیں سکتے ابھی. بالکل. تو ایسے وقت میں بہت زیادہ ہم کو الرٹ رہتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم خود کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، جی ہم اویئر رہیں گے کہ باہر سے
ہمارے ایمان پر، عقائد پر، دین اسلام پر کس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور کس طرح کے لوگ جو ہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جی تو میں اس سلسلے میں تھوڑا سا ایک ہمارے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا جی کہ عوام سے میں تھوڑا معذرت کھاؤں اس سلسلے میں کہ عوام نہیں سرچ کرتے بیٹھے سب یوٹیوب پہ کون کیا بول رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. نہیں نہیں، وہ تو اپنے علماء اکرام کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، انہی کے تابع رہے، اپنے اللہ والوں کو پکڑ لے، اسلاف کو پکڑ لے، انہی کے پیچھے چلے. جی لیکن علماء اکرام سے میں کہوں گا، اور علماء اکرام میں بہرحال بہت معذرت خواہی کے ساتھ کہ ہر ایک کے لیے بھی یہ اجازت نہیں رہے گی، جی لیکن ضروری ہے کہ جس کیٹیگری کے اندر اگر کچھ اسپیشلٹی ہے، کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ خاص صلاحیتیں رکھی ہیں، جی اس طرح کی شخصیات تو ضرور ان چیزوں کو دیکھے کہ باہر سے کس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں. جی جی ابھی دیکھیے ہمارے مفتی یاسر ندیم صاحب مفتی جیسی یاسر ندیم، شخصیت، میرے ذہن میں انہی کا نام آ رہا ماشاء اللہ. اور بیچارے ہمارے وہ جو مولانا مفتی شمائل صاحب بھی آج کل ماشاء اللہ شاید اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں. جی. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. آمین. ایسے اور ہمارے پاس لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کی جو دفاع کر سکے اسلام کا، جی اور اس طرح کے اعتراضات کا پراپر ہٹ کرتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ، ٹو دا ٹارگیٹ آنسر دے سکتے. جی جی ضرورت ہے اس کی. ورنہ ہمارے عام طور سے جو بھولے بھالے فاضلین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور حفاظ اکرام تو اس سلسلے میں بہرحال شرعی طور پہ معذور ہیں بیچارے ہو، جی لیکن پھر بھی کسی کا مطالعہ تو الگ بات ہے، ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. جی تو اگر وہ اس سے اویئر نہ ہو تو مسلیان بعض دفعہ اس طرح کا سوال کر دیتے اور یہ بیچارے بغلے جھانکتے ہیں. جی جی صحیح بات. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں، پڑھیں، کس طرح کے چیلنجز اس وقت اسلام کے سامنے ہیں، دین اسلام کے. ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اگر ہم انشاءاللہ اویئرنیس کے ساتھ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ فکر بہت ضروری ہے کہ ہم عصری علوم، جدید حالات، کرنٹ افیئرس، ان سب سے آشنا رہے، واقف رہے، اور ان سب پر ہماری نگاہ رہے. مفتی یاسر ندیم واجدی کا تو بہت ہی پیارا ملفوظ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فتنے جن دروازوں سے آ رہے ہیں، اگر ان دروازوں سے اس کا دفاع کیا جائے تو دفاع ہو سکتا ہے، کیا بات اور اگر ان کے علاوہ دیگر دروازوں سے ہم دفاع کریں گے تو بہت دیر ہو جائیں گے اور بہت دور تک بات چلی جائے گی. بالکل صحیح بات ہے، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہم لوگ اصل میں جس رفتار سے چل رہے ہیں نا، جی جی وہ بہت سلو ہے، سلو ہے. اور چیلنجز 10 ٹائمز جی اگر کتنی بھی احتیاط سے کہا جائے تو ہمارے سامنے جو چیلنجز ہے وہ 10 ٹائمز ہم سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں یا چل رہے ہیں، جی بالکل اور ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں مشکل سے 1 یا 2% کی اسپیڈ کے ساتھ. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو کام کی رفتار بھی بڑھانا پڑے گی، مطالعہ بڑھانا پڑے گا، جی اور ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، چیزوں کی گہرائی میں جا کر سمجھ کر جدید انداز سے کام کرنا پڑے گا. اور یہ فکر وسطانوی ہی کا یوں سمجھیے آپ کہ اسی کا ایک رخ ہے، یہ رخ ہے. جی حضرت کی فکروں میں سے ایک فکر ہے یہ جی جی کہ ایسے فضلہ اور ایسے فارغین تیار ہو کہ جو جدید مسائل کا یعنی اسلام کا اپنا جدید انداز سے دفاع کر سکے. بالکل بالکل. تو یہ ضروری ہے. حضرت وستانوی کا ایک خاص مشن تھا مسابقات قائم کرنا. جی اور حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ آف لائن مسابقہ کروایا کرتے تھے. انہی کے نہج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آن لائن مسابقے کا انعقاد کیا. ماشاء اور اللہ. سب سے پہلا جو مسابقہ ہم کروا رہے ہیں مسابقے خطابت، جس میں ہندوستان بھر سے 225 بچوں نے رجسٹریشن کروایا تھا، جس میں سے 158 بچے اس میں بحیثیت مساہم شریک ہیں. ابھی نمبرات کا کام جاری ہے، بہت جلد نمبرات کا بھی اعلان کیا جائے گا، پوزیشن کا اعلان کیا جائے گا. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو دعا دیں گے جی ماشاء اللہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس تحریک کو یا اس کام کو قبول فرمائے. آمین آمین. دوسرا یہ کہ نیک خواہشات ہماری ہے آپ کے ساتھ. جی تیسرا یہ کہ ہر ایک کو یہ چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. جی بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس کو ہم آن لائن کر سکتے ہیں، ہم کر نہیں رہے. جی جی کر لے رہے. ہاں، حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو فکر تھی کہ قرآن، حضرت نے جی جو ہے سب سے زیادہ عام کیا ہے اس کو جی قرآن کو مسابقہ. ہاں سب سے زیادہ بالکل بلا شبہ. بالکل. اور حضرت کی قرآن ہی پر محنت رہی، خدمات رہی. اللہ جی تعالیٰ قبول فرمائے، حضرت کے آمین درجات کو بلند فرمائے. آمین. تو یہ جو بنیادی محنت حضرت نے کی ہے قرآن پاک کی، ہم جی کو بھی کیا نصیحت کرتے تھے، آپ کو، ہم کو، ہم سبھی کو، جنہوں نے حضرت یعنی جامعہ سے استفادہ کیا، حضرت سے استفادہ کیا، چاہے وہ اشاعتی ہو یا نان جی اشاعتی ہو، جی غیر جی اشاعتی ہو، کوئی بات جی نہیں. تو حضرت کی جو بنیادی فکر تھی وہ قرآن کا عام کرو. قرآن کو عام کرو. میں سمجھتا ہوں حفاظ کی صورت میں بھی اتنی بڑی کھیپ جی شاید
किसी ने आम की हो जो हजरत वस्तानी ने की है। अभी कुछ दिन पहले ही जी 310 या 400 के करीब बच्चों ने हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया ओहो और सब के सब माशाल्लाह हजरत की कब्र के ऊपर पहुंचे और माशाल्लाह वहां जाकर सूरह यासीन की तिलावत हाँ, की गई, एक एक पारे की तिलावत की गई। अंदाजा लगाने वालों ने लगाया कि कितने कुरान करीम मुकम्मल क्या बात, होंगे उसका अंदाजा सुभान नहीं अल्लाह, लगाया जा तकब्बल अल्लाह, तकब्बल अल्लाह, सकता। बस यही बात। जी तो ये तो बुनियादी फिक्र थी हजरत की, फिक्रों में से एक बुनियादी फिक्र ये भी थी जी कि कुरान की तालीम आम हो, कुरान आम हो, बिल्कुल कुरान का फहम आम हो, कुरान का हिफ्ज आम हो। जी और हजरत उसमें खरे खरे उतरे, पूरी जिंदगी माशा इसी पर उन्होंने डाल दी और ढाल दी, जी बिल्कुल वो इसी के पैकर बनकर माशाल्लाह रहे। जी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अब आमीन हमको भी ये जो मुसाबकात के जरिए से अवेयरनेस आती है, कुरान से ताल्लुक बढ़ता है, जी कुरान करीम से ये एक शगफ पैदा होता है, बिल्कुल एक अटैचमेंट पैदा होता है, जी आवाम के अंदर भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ तलबा। जी तो ये मुसाबकतुल कुरान तो मैं समझता हूँ, आपने जो बताया ऑनलाइन, जी तो पहले मैंने दुआ दी, खैर खाई, जी नेक ख्वाहिशात, बेशक कई इज़हार की साथ ही साथ जो लोग भी सुने अब इसको, जी हर एक ने अडॉप्ट करना चाहिए इसको। जी ये सिर्फ आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, किसी का काम नहीं है, बिल्कुल बल्कि ये सबका काम। बिल्कुल सबका काम जितना हम कुरान को आम करेंगे, जितना कुरान से जुड़ेंगे, उम्मत को जुड़ाएंगे। जी आप जानते हैं कि वो हम लोग अक्सर जो कहते हैं, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज, जब माल्टा की जेल से वो लौटे माल्टा की काले पानी की सजा भुगत कर, अल्लाह ताला हमारे सारे अकाबरीन की दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन तो हजरत ने क्या बात वहां पर इरशाद फरमाई, हमने माल्टा के अंधियारों में, हाँ, उम्मत मुस्लिम यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों के जवाल को डायग्नोस किया, यानी उसको हमने जब एनालिसिस किया, तज्जिया किया कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों जवाल हुआ, जी तो हमने दो चीजों को पाया। दो चीज़, एक तो कुरान करीम से अल्लाह के कलाम यानी कुरान पाक से बेइतनाई, दूरी या उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, ताल्लुक नहीं है। और दूसरा आपसी इख्तिलाफ, इख्तिलाफ। ये हजरत ने फरमाया। तो ये जो दो बातें हजरत ने जिक्र की, उसमें कुरान करीम का जो जिक्र किया, तो अब सोचिए आप कि उस वक्त, यानी आज से आप गिन लीजिए उसको 100-150 साल पुरानी 100 बात, अगर ये आप इसको गिनने 100-150 साल तो ही जाएंगे, मैं समझता जी हूँ। ये आज़ादी को 70 साल आजादी हुए, 70 साल हुए, 75 साल और हुए। उससे पहले और उसको आप जोड़ लीजिए, लगभग भी 80-100 साल, एक सदी पहले जो हजरत ने बात की थी। तो अगर उस वक्त से ही हम सब लोग जी और ज्यादा मेहनत करते, इनकार नहीं है मेहनत का, जैसे हजरत वस्तानी ने किया, माशाल्लाह एक जबरदस्त मेहनत की। जी मैं कहता हूँ अपने हिस्से की पारी खेलकर वो बेहतरीन सेंचुरी, बल्कि डबल सेंचुरी मार कर गए। जी प्लेयर्स होते हैं ना कुछ, जी जी डबल के, अब तो ट्रिपल वाला भी दौर चल रहा है शायद ना, जी ट्रिपल सेंचुरी। जी तो ट्रिपल सेंचुरी जैसा स्कोर करके गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन तो इस वक्त जरूरत है कि हम इसको बहुत ज्यादा आम करें, ऑनलाइन मुसाबकात, ऑनलाइन दुरूस, ऑनलाइन तफसीर, जी ऑनलाइन सवाल जवाब कुरान करीम से मुतालिक। तो ये जो आपका सवाल था बीच में कि इस्लाम का दिफा कैसे हो, तो ये भी उसका एक, वहां पर आप इसको पैच कर सकते हैं जी कि भाई इस तरह से भी दिफा होगा। किसी न किसी तरह जोड़ना चाहिए बस बिल्कुल, उम्मत को। जब कुरान आम होगा तो उम्मत कुरान से जुड़ेगी। असल में हम लोग देखिए, जो चीज आम होगी इंसान उससे जुड़ेगा। बिल्कुल हम कुरान को आम करेंगे इंशाल्लाह तो अवाम उससे जुड़ेगी, इंशाअल्लाह ये ज़ाब्ता और कायदा यही है। जी आखिर में मैं इतना कहूंगा कि हजरत वस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की भी जो एक यानी डायग्नोस, यानी हजरत का जो एनालिसिस मैंने बराह रास्त कई मौकों पर सुना भी, हजरत के साथ सफर के मौके मिले अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाअल्लाह खास करीब रहने का मौका मिला। माशाअल्लाह हजरत बहुत ग्रेट शख्सियत थी, बहुत ग्रेट। जी तो बल्कि ये जो असरी उलूम पर बात चली, जी तो मैं आखिर में उसको यूं कर देता हूँ कंक्लूड कि ऐसा था कि इब्तिदान यानी हर कोई इस फिक्र से मुत्तफिक नहीं था, और हर कोई को मैं हर कोई रहने दे रहा हूँ, कुछ जी खास इशारे भी करो तो बाज़ दफा वो हो जाता है। जी तो हजरत ने मुझे एक बड़ी यानी एतमाद वाली जिम्मेदारी दी थी कि हजरत के पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स मेरे पास आते थे। अच्छा माशाअल्लाह तो उसमें ये हुक्म था कि भाई इसको पढ़ो और इसका खुलासा मुझे बता देना। जी तो फिर मैं बोल दूंगा जिस तरह से, या 2 सतर में खुलासा लिख देना तुमने ही, मैं यस कर दूंगा, बस खाली जवाब मेरी तरफ से लिख देना। जी तो मैं इस तरह से किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत ने महसूस किया था कि शायद ये बाज़ खतूत नहीं बताता अपने में, हाँ, अच्छा ताड़ लेते थे वो। जी तो मैं कहा हाँ हजरत है ऐसा कुछ। एक बार पूछा मुझे कि बेटा तू मुझे सारे खतूत बताता है, मैं कहा नहीं हजरत, मैं
تھوڑا جو کام کیا ہاں تو نہیں بولے میں سمجھ گیا کیوں. میں کہا ہاں حضرت اس میں بہت ہی لفاظی کی ہوئی آپ کی شان میں گستاخیاں ہیں جی یہ عصری علوم کو لے کر. اچھا ہاں اسکولیں کھول رہا ہے, ایسا کر رہا ہے, کالج کھول رہا ہے, الیاذ باللہ, اللہ کی پناہ. ایسے الفاظ تھے, بالکل کہتے ہوئے شرم آتی ہے. جی تو حضرت نے پھر میری پیٹھ تھپ تھپائی, پیار سے نہیں ایسے لے جی لیتے جی تھے. کہا کہ ارے بیٹا تو اتنا کیوں افسوس کر رہا ہے. تھوڑا میں افسوس کر رہا تھا, بلکہ آپ دیدہ ہو گیا تھا. حضرت نے کہا کہ جن جن لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں نا یہ جی تو دیکھے گا بولے بیٹا انشاءاللہ یہیں سامنے بیٹھ کر وہ اپنے بچوں کے داخلے کی درخواستیں لے کر آئیں. او بڑی بات ہے. اور میں نے اگلے چند ہی سالوں میں وہ منظر دیکھا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے سنا رہا ہوں. بہت بڑی بات. میں کہا یہی تو تھے, وہ میرے سینے میں راز کون کون جی تھے میں کبھی ہاں نہیں جی بتاؤں گا صحیح. انشاءاللہ, کبھی نہیں. وہ تو حضرت کو پتہ چل گیا, مجھے پتا ہے. جی تو میں نے دیکھا ارے یار یہ تو تھے وہ سب جو خطوط لکھ رہے تھے, ایسا حضرت کو لان تان کر رہے تھے. پھر اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے آئے برابر. کالجز میں, جی جی اسکول کے داخلوں کے لیے کالجز میں خاص کر کے. تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت نے کبھی ان چیزوں کو گنا نہیں. جی دھن رہے دھن اپنی دھن, پرائی دھن کا پاپ نہ با. جی اس لیے اللہ نے ان کو کامیاب کیا. میں بطور میسج ہمارے تمام فضلہ کو, علماء کو, اشاعتی غیر اشاعتی جتنے بھی ہیں, یہ سب اداروں کا تعصب تو جی الحمدللہ ہمارے بڑوں نے کبھی ہم کو سکھایا بھی نہیں, ہمارے سارے اکابرین اللہ والوں نے. یہ ایک میسج کے طور پہ میں آپ کے ذریعے سے, آپ کے چینل کے ذریعے سے دوں گا کہ اپنے کام میں لگے رہو. اپنے کام حضرت کا بھی ایک سلوگن تھا, اپنے کام میں لگے رہو. اپنے کام میں لگے رہو. خاص یہی انداز, باقی کچھ آگے پیچھے نہ دیکھے, سب کے لیے خیر خواہ بنے, دل صاف رکھنے کی کوشش کریں, اور ہر کام کو اپنا ہی کام سمجھ کر اپنا کام. اپریشیٹ کرے. جی جی اور یہ کوشش کرے کہ بھائی اگر خیر میں جہاں سے بھی سیکھ سکتا ہوں لوں, جی اور کچھ خیر کا کام کہیں اور بھی اگر چل رہا ہو تو اس کا میں کس طرح سے ساتھ دے سکتا ہوں دوں, یا کچھ نہ صحیح تو کم از کم اس کے لیے دعا کروں. دعا کرو. ہم نے مولانا وستانوی رحمہ اللہ سے یہی چیز سیکھی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں حضرت کی زندگی بھی کچھ اسی طرح تھی. جی ماشاء باقی دیکھیے معصوم تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اللہ. بالکل. معصومین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات اور ذاتیں رہی ہیں. جی باقی جتنے ہمارے اللہ والے اکابرین ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے فلا عیب تھے, یہ تھے, کسی کے بھی ہو, لیکن بہرحال ان کے جو عیوب ان کی شاہ نشان تھے, وہ بھی جی وہ ہمارے لیے حسن تھے, جی جی ہے صحیح نا. بات. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اشاعتی ہیں یا جامعہ سے فاضل ہیں تو اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں, بلکہ اس طرح سے اللہ والوں سے انہوں نے تربیت پائی تھی کہ الحمدللہ آج وہ دنیا میں نہیں رہے, جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دینی خدمات کی وجہ سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک ان کا نام چلتا رہے. انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. یہ تھے حضرت مولانا مفتی ایڈوکیٹ انوار الحق صاحب اشاعتی دامت برکاتہم العالیہ, جنہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں دینی اور عصری علوم کے امتزاج کو سمجھایا. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.